اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 164۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کائنات کے ان حقائق کی طرف توجہ دلائی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے پھیلے پڑے ہیں، اور اگر ان پر واضح غور کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کی واضح دلالت پیش کرتے ہیں۔ چونکہ ہم روز ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھتے دیکھتے ہماری نگاہیں ان کو دیکھنے کی عادی ہو چکی ہیں، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی آیت طلب کی جس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہو۔ کسی زمانے میں کعبہ کے گرد مشرکین کے 360 بت تھے جنہیں وہ معبود مانتے تھے۔ انہیں یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس موقع پر یہ آیت نازل کی گئی اور انہیں یہ بتایا گیا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق، آسمان کی بلندی، اس میں چمکتے ہوئے ستارے، اس کا بغیر ستونوں کے قائم ہونا، سورج، چاند، ستاروں کے ذریعے اس کی زینت، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح زمین اور اس کا پھیلاؤ، اس میں موجود پہاڑ، معدنیات، جواہرات، اس میں رواں سمندر، دریا، چشمے، اس سے اگنے والے درخت، سبزہ، پھل، پھول، نباتات، شب و روز کا آنا جانا، دن رات کا آنا اور ان کا چھوٹا بڑا ہونا، سمندر میں بھاری بوجھ کے باوجود کشتیوں کا پانی کے اوپر تیرنا، لوگوں کا اس میں سوار ہونا، سمندری عجائبات، ہواؤں کا چلنا، سمندر کے ذریعے مشرق اور مغرب میں تجارت کرنا، سمندر سے بخارات کا اٹھنا، بارش کی صورت میں برسنا، بارش سے خشک اور مردہ زمین کا سرسبز و شاداب ہو جانا، اس زمین اور اس کے ثمرات سے زندگی میں باغ و بہار آنا، زمین میں کروڑوں قسم کے حیوانات کا ہونا، ہواؤں کی گردش، ان کے خواص اور عجائبات، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت اور اس کی قدرت و وحدانیت پر عظیم دلیلیں ہیں۔ یہ سارا تو ایک قسم کا اجمالی بیان ہے۔ اوپر بیان کردہ چیزوں میں ہر ایک پر جداگانہ اگر غور و فکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے حیرت انگیز کرشمے نظر آتے ہیں کہ عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے۔ کائنات میں انتہائی کثرت سے پائی جانے والی ہوا پر ہی اگر غور کر لیا جائے تو اس میں نہ جانے کتنی ہی گیسیں، کتنی ہی تاثیرات اور ضروریات انسانی کی کتنی ہی بنیادی چیزیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ! صرف یہی دیکھ لیں کہ اگر ہوا موجود نہ ہو تو تمام انسان 10 منٹ سے پہلے گھٹ کر مر جائیں، زمین کے اوپر اور ہوا میں پائے جانے والے جانوروں کی حیات ہی ختم ہو جائے۔ یہ تو قدرت الہی کی ایک قسم کی صرف ایک تاثیر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کھربوں ایسی زائد قسمیں موجود ہیں جن میں ایک ایک چیز میں کروڑوں قسم کے عجائبات ہیں۔ آپ خود ہی اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ اگر آج کوئی انسان بیمار ہوتا ہے اور اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو مصنوعی آکسیجن دینا پڑے تو آپ کو یقیناً علم ہوگا کہ ایک دن کی آکسیجن پرووائڈ کرنے کے کیا اخراجات ہیں، لیکن ہمارے رب کے کیا کہنے، سبحان اللہ! اسے ہم سے کسی معاوضے کی طلب نہیں، اس نے ہمیں بغیر کسی لالچ کے انتہا کی آکسیجن پرووائڈ کر رکھی ہے جس میں ہم سانس لے سکتے ہیں اور الحمدللہ زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی زمانے میں آنکھ کو صرف دیکھنے کا ایک آلہ سمجھا جاتا تھا
اور علمی ترقی کے ساتھ ساتھ آنکھ کے ایسے ایسے ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی عجائبات سامنے آ رہے ہیں کہ اب صرف آنکھ سے متعلقہ علوم کی اقسام نہ جانے کتنی ہیں، اور لاکھوں لوگ اس علم کے ماہر ہونے کے باوجود اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے آنکھ سے متعلق ہر چیز کا علم حاصل کر لیا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنسی علوم بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ جتنا کوئی انسان سائنسی علم زیادہ رکھے گا، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کو پہچان پائے گا۔ لہٰذا اگر کوئی دین اسلام کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نیت سے سائنسی علم حاصل کرتا ہے تو یہ بھی ایک عظیم عبادت مانی جائے گی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں غور و فکر کا حکم دیا ہے، یہ اس حکم کی تعمیل بھی قرار پائے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر ایک نعمت کا تہہ دل سے شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کے طریقے ہم اپنے گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ تہہ دل سے ان انعامات کو تسلیم کیا جائے، رب کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کی جائے۔ آیت نمبر 165 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر ظالم دیکھتے جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ تمام قوت اللہ ہی کی ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر یہ جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کفار اپنے من گھڑت معبودوں سے اسی طرح محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے۔ وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت کرتے ہیں اور ان کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ جو معاملات صرف اور صرف خاص اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں، وہ لوگ وہ اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی خاطر مر جانے کو تیار رہتے ہیں۔ یہ سب باطل اور مردود ہیں۔ اس آیت میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے محبت اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، لہٰذا اس محبت کو جدا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ہمیں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے مقبول اور نیک بندے ہوتے ہیں وہ تمام مخلوقات سے بڑھ کر صرف اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہی ان کا جینا مرنا ہوتا ہے، یہی ان کی حقیقی زندگی ہوتی ہے۔ اپنی خوشی پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دینا، نرم و نازک بستروں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہونا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں رونا، اس کی رضا کی حصول کے لیے تڑپنا، سردیوں کی طویل راتوں میں قیام کرنا اور گرمیوں کے لمبے دنوں میں روزے رکھنا، اگر کسی سے محبت کرنا تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اسی کی خاطر دشمنی رکھنا اور اسی کی خاطر کسی کو کچھ دینا یا اسی کی خاطر کسی سے کچھ لینا، اس کے تمام دی گئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، مصیبت میں صبر کرنا اور ہر حال میں اللہ پر توکل رکھنا اور اپنے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، احکام الہی پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا، دل کو غیر کی محبت سے پاک رکھنا، اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا نیاز مند رہنا اور اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے رسول اور محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے محبوب رکھنا، اللہ تعالیٰ کے دی گئی کتاب یعنی کلام پاک کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو اپنے دلوں کے قریب رکھنا، ان سے محبت رکھنا اور محبت الہی میں اضافے کے لیے ان کی صحبت اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا، یہ تمام امور اور ان کے علاوہ سینکڑوں کام ایسے موجود ہیں جو محبت الہی کی دلیل ہیں۔ اسی آیت کے جز وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
اور اگر ظالم دیکھتے، میں کافروں سے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کے عذاب کا اگر وہ منظر دیکھ لیں تو انہیں اچھے سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ کتنا خوفناک اور دردناک منظر ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اِذ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابعداروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ پچھلی آیت میں اس خوفناک دن کے متعلق فرمایا اور اس آیت میں اسی دن یعنی قیامت کے دن کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ جب مشرکین اور ان کے پیشوا جنہوں نے انہیں کفر کی ترغیب دی تھی، جب سب کے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور عذاب نازل ہوتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کرنے لگیں گے۔ ان کے پیروکار کہیں گے کہ اے اللہ عز و جل، ہم نے اپنے ان سرداروں کی پیروی کی اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ جبکہ پیشوا اپنے پیروکاروں سے نفرت کا اظہار کریں گے اور بیزاری محسوس کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ، ہم نے ان کی پیروی کی تو ان پر دگنا عذاب نازل کر اور ان پر لعنت کر۔ یہ وہ دن ہوگا جب سب رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن کافروں کے وہ تمام تعلقات جو دنیا میں تو ان کے ساتھ تھے، خواہ وہ ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، دوست ہوں یا باقی رشتہ دار ہوں، یہ تمام عہدے اس دن ختم ہو جائیں گے اور ہر کوئی اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ کوئی بھی کسی کا مددگار نہ بن سکے گا۔ لیکن یہاں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن کفار کے رشتے ناطے تو ٹوٹ جائیں گے، لیکن اولیاء اور متقین اور صالحین کے ساتھ مسلمانوں کا رشتہ باقی رہے گا، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ سورہ زخرف آیت نمبر 67۔ پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ لہٰذا بینگ اے مسلم ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس دنیا میں پرہیزگار اور متقی رہتے ہیں، اچھے کام اور نیک اعمال کرتے ہیں اور جن نیک لوگوں کی صحبت ہمیں حاصل ہوگی، ان کا ساتھ اور تعلق قیامت والے دن بھی ہمارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔